یہ جادو جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا پیش منظر، اس کا پس منظر یہ کیا ہے؟ جادو وہ ہے کہ جسے سیکھا جاتا ہے، جس کے لیے تعلیم ضروری ہے، تحصیل ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادو ہلاک کرنے والوں میں سے ایک علم ہے۔ ہم نے ہر چیز کو جادو پہ لے لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ جادو میں ہر لفظ شرکیہ یا کفریہ ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو تاکہ تمہارے گھروں میں شیطان داخل نہ ہو۔ جو شخص پروردگار کا خوف اختیار کرتا ہے، پروردگار اس کے لیے راستے بناتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ البحر علا والموج طغى یہ تو خلوت میں عجب۔ اچھا پڑھا ام حبیبہ نے، لیکن ان کی نعت میں ہمیں ایسا فیل ہوا کہ یہ اوپر بالکل نہیں گئی۔ ہر ٹھکانہ یہ بہت اچھا سنبھل کے پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ جانے چل رہا ہوتا ہے وہی جگہ لے رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دیکھنے والوں اور یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین کو ہم سب کا سلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ منقبت کے چند اشعار، بسم اللہ۔ کیونکہ آج 15 رمضان اور امام حسن کی ولادت کا دن ہے تو ان کی شان میں بسم اللہ۔ جب بھی زباں کو سوزش تشنا لبی ہوئی، جب بھی زباں کو سوزش تشنا لبی ہوئی، ذکر حسن سے اپنی بجھاتا ہوں تشنگی۔ واہ سبحان اللہ۔ جب بھی زباں سے سوزش تشنا لبی ہوئی، ذکر حسن سے اپنی بجھاتا ہوں تشنگی۔ واہ سبحان اللہ۔ ایسی قبائے سبز حسن کو عطا ہوئی، ماشاء اللہ۔ ایسی قبائے سبز حسن کو عطا ہوئی، سرسبز جس سے ہو گیا دین محمدی۔ واہ 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 واہ۔ ایسی قبائے سبز حسن کو عطا ہوئی، سرسبز ہو گیا جس سے دین محمدی۔ خلق حسن تھا مظہر اوصاف مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلق حسن تھا مظہر اوصاف مصطفیٰ، کردار و علم و فضل میں تھے ہو بہو علی۔ واہ سبحان اللہ۔ خون جگر ہو یا کہ خون دل حسین، واہ۔ خون جگر ہو یا کہ خون دل حسین، اسلام کی دونوں سے گودی بھری ہوئی۔ واہ 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 واہ۔ خون جگر ہو یا خون دل حسین، اسلام کی ہے دونوں سے گودی بھری ہوئی، سبزہ نظر سے گزرا تو یاد آ گئے حسن۔ واہ آہا پھر سے سبحان اللہ۔ سبزہ نظر سے گزرا تو یاد آ گئے حسن، لالا پہ نگاہ کی تو ایک چوٹ سی لگی۔ ہاں سبحان اللہ، کیا باریک شعر ہے۔ پھر سبزہ سے نظر واہ سے واہ واہ۔ گزرا تو واہ واہ واہ۔ یاد آ گئے حسن، لالا پہ نگاہ کی تو ایک چوٹ سی لگی، جس بات کو حسن نے دبایا برنگ صلح۔ واہ کیا بات ہے، ساری تاریخ سمودی آپ نے۔ واہ واہ۔ دبایا برنگ صلح، تکمیل کربلا میں اسی بات کی قربان، کیا خوبصورت شعر ہے۔ بات کو حسن نے دبایا برنگ صلح، تکمیل کربلا میں اسی بات کی ہوئی، سبحان اللہ۔ سبزے پہ خون سے پھول 72 بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ سبزے پہ خون سے پھول 72 بنا دیے، شبیر کو قبائے حسن سکھا گئی، صلح حسن میں کار حسینی تھا جلوہ گر، صلح حسن میں کار حسینی تھا جلوہ گر، جیسی فضا تھی ویسی سخن باد بھی ہوئی، جیسی فضا تھی ویسی سخن باد۔ ابھی کی کتاب سے آپ سب کو پتہ ہی ہے منقبت کے چند اشعار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ امام حسن کا آج ولادت ہے، اور بڑی میں کیا کہوں اس پہ، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت شاید اچھے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو، اپنے صحابہ کو اس طرح سے نہیں پڑھتے جس طرح کہ
حق ہے پڑھنے ان کا حق ہے ہم پہ کہ ہم ان کو ادائیگی، پڑھیں. اور میں تو اس بات کی بالکل معافی طلب کرتا ہوں کہ جب بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کربلا کے حوالے سے سب لوگوں کی سیرت پڑھتے ہیں. امام حسین کی بہت پڑھتے ہیں, سیدہ فاطمہ کی بہت پڑھتے ہیں, امام حسن کی ہم بہت کم سیرت پڑھتے ہیں. اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ہم اپنی گفتگو میں شاید اتنا نہیں کرتے جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے. ایک تو آج یہ بڑی, میں کہتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے, اتر گہرائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنا چاہیے. غور کیجئے کہ میں نے جب ان کی سیرت کو پڑھا, اور خاص طور پہ اس رمضان میں میں نے پڑھا. رباب السلام علیکم, یہ ہدیہ آپ کو بات کر رہا ہوں. مجھے حیرت ہوئی اس بات پہ کہ امام حسن کی جو بلاغت تھی اور جو آپ کا چناؤ تھا لفظوں کا, کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ میں نے امام کو برے لفظ, سخت لفظ یا کبھی غصے میں دیکھا ہو. کیا خوبصورت بات ہے, ایسی بلاغت. اور ہم اس ہستی کو, آپ نماز میں ہیں اور آپ گڑ گڑا کر رو رہے ہیں, تو ایک صحابی نے کہا, امام کو حوصلہ دیا, کہا کہ حسن آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا مجھے موت یاد آ رہی ہے. کہا آپ کو عذاب الہی سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو نواز رسول ہیں, آپ کو کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ کہا جب قیامت ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو تم نے سنا نہیں, اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. جن کو گود میں کہا ہو کہ یہ سردارین ہیں, یہ ان کا رویہ اور مزاج دیکھو کہ کیا عاجزانہ ہے. کہتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا دیکھو جو شفاعت ہے نا, یہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوگی, کوئی شفاعت خدا کی مرضی سے جدا نہیں ہو سکتی. تو مجھے تو اس سے بھی بہت نواسک ان کے جو شفاعت دینے والے ہیں, اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ شفاعت تو اللہ کی رضا سے ہونی. پھر کہتے ہیں کہ جو رحمت خدا ہے, خدا نے اس بات کو لکھ دیا کہ میں نے اپنی رحمت کو متقی لوگوں کے ساتھ منسوب کیا ہے. جو متقی ہوگا میری رحمت اس کے لیے ہے. تو میں رونا تو اور میں کیا کروں, مجھے تو اپنے متقی ہونے پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بخش دے گا. کہاں یہ لوگ, کہاں یہ ہستیاں کہ جن کے چلنے سے, میں ایک جملے کے ساتھ نعت پہ آتا ہوں, مجھے یاد آ گئی یہ بات. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ جو ہیں, یہ نماز پڑھ کے عصر کی باہر نکل رہے, تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. ان میں سے ایک بچہ جو تھے وہ حسن بھی تھے. تو علی کی طرف مسکرا کے حضرت ابو بکر دیکھتے ہیں اور علی کو کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ. ان کو بلایا, آپ نے ان کو اپنے کندھوں پہ, حضرت ابو بکر نے امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا, اور علی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں, علی یہ میرے آقا سے ملتا ہے, تیرے سے نہیں ملتا. یہ میرے آقا سے ملتا ہے. یہ جملہ یہاں کیوں نہ کہوں کہ جنہوں نے اپنے آقا کو پہچانا وہی صحابہ بنے. تو آپ کے پھر فتنہ کرنے والے ہم جیسے لوگ تو ہمیشہ ہر زمانے میں رہے. تو آپ کے پاؤں جو تھے وہ آپ کی ریش مبارک کو, آپ کی داڑھی کو لگ رہے تھے. تو کسی صحابی نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ آپ احتیاط کیجئے, بچے کے پاؤں جو ہے وہ آپ کی داڑھی کو چھو رہے ہیں. کہا کمبخت, تیری دیکھنے والی نظر نہیں ہے, یہ اس بچے کے پاؤں نہیں ہے, میں نے اللہ کے رسول کو ان کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, چومتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے تو لب رسول لگ رہے ہیں کہ وہ میری داڑھی کو تو لب رسول لگ رہے ہیں. یہ وہ عقیدتیں اور محبتیں ہیں جو کہ ہم نے زمانے کی کسی دھول میں چھپا دی ہیں, کھو دی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے اور ہمارے ان آئمہ کو ہمارے دلوں میں زندہ کرے جن کے صدقے میں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. آپ سے درخواست ہے آپ نعت فرمائیے. ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق محمد کا دستور جدا گانا ہے, عشق محمد کا دستور جدا گانا, جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا, اور طے کر کے یہ نکلا ہے گھر
نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ، اس بار مدینے سے واپس نہیں جانا، اور جبریل سے آگے پہنچے شب اسرا، جبریل سے آگے پہنچے شب اسرا، کام آ گیا زہروں کا قدموں سے لپٹ جانا، اور جا پوچھ لے آدم سے مٹی ہے خراب اس کی، جا پوچھ لے آدم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کی اجازت سے آیت علی حسن پارہ بطول حسن، آیت علی ہے حسن پارہ بطول حسن، قرآن ہے خود رسول مگر صورت رسول حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آیت کیا علی خوبصورت ہے بات کی۔ حسن واہ واہ واہ، پارہ بطول حسن، قرآن ہے خود رسول مگر صورت رسول حسن۔ واہ واہ واہ، شہزادہ امن ہے حسن امت کا خیر خواہ، واہ، شہزادہ امن ہے حسن امت کا خیر خواہ، سیرت میں ہو بہو جو پیغمبر خدا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ یہ شاہ صاحب نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کلام لکھا ہے، یہ ہے محبت اہل بیت کی، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی محترم اقبال نقشبندی صاحب نے۔ اقبال صاحب بہت شکریہ، اور ہماری طرف سے تعزیت قبول کیجیے انتقال پہ آپ کے بھائی کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، بہت بلند فرمائے۔ شبیر میسمی صاحب السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہم انتظار کر رہے ہیں، راستے میں ہیں ہمارے انتہائی خوبصورت حاجی حنیف طیب صاحب، انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ حضرت کیونکہ آج امام کی ولادت ہے تو انہی کے حوالے سے ان کی سیرت پہ میں آپ کے آنے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم بہت شاید چھوٹا دل ہے ہمارا، امام حسن کی سیرت پہ بہت کم گفتگو کرتے ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے دانستاً جب ان کو پڑھا، جب میں نے پڑھا ان کے بارے میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی بلاغت جو ہے اس کی تو فراوانی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا، امام حسن کہتے ہیں کہ ہلاکت 3 چیزوں میں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے تکبر میں، جس نے اللہ کی چادر پہنی وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں ہلاکت جو ہے وہ لالچ میں ہے، لالچ کرنے والا ہلاک ہوا، کہ اگر آدم علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اگر لالچ نہ ہوتی تو تباہی نہ ہوتی۔ پھر آپ نے تیسری بات فرمائی کہ جو حسد ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے واقعہ فرمایا حابیل اور قابیل کا کہ اگر حسد نہ ہوتا تو ہلاکت نہ ہوتی۔ میں سوچتا ہوں کہ حضرت میسمی صاحب آپ کی طرف اگر اتنے بڑے ایک جملہ کہہ کے پوری کائنات کے علم کو اپنے سمیٹ لینے والے جو ہمارے امام ہیں، ہم ان کی تفسیر میں، ان کی سیرت میں، ان کی زندگیوں کے واقعات سے کم سیکھتے ہیں۔ آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیے کہ ان کے جو علمی درجات ہیں ان پہ ہم کس طرح سے غور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی نبی الکریم علی آلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو پوری عالم انسانیت کو اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت آپ کو بھی اس مبارک لیے کہ یہ
ہستیاں صرف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی تھی، ان ہستیوں کو باقاعدہ طور پر بیٹا آواز کو ذرا بڑھانا. انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو پہلے حسب و نسب کو تھوڑا سا دیکھ لیا واہ جائے، واہ 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 واہ، پہلے حسب اور نسب کو دیکھ لیں. تاکہ پھر جب بات آگے بڑھے واہ تو واہ پتہ واہ. رہے کہ جی کس جی کے بارے جی. میں بات ہونی ہے. وہاں سے دیکھا جائے تو جناب ابو طالب کے فرزند جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہاں سے دیکھا جائے تو جناب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے فرزند. اور اوپر ادھر دیکھا جائے تو جناب خدیجہ ہیں، وہاں جناب عبداللہ ہیں، اور بنی ہاشم کا ایک مجموعہ ہے. اور رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے ہاں سب سے پہلا بیٹا 3 ہجری 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوتا ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں باندھ کر حضور اکرم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے سوال فرمایا اس کا کیا نام رکھا؟ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول سے آگے سبقت نہیں لے سکتے ہیں. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اکرم نے فرمایا کہ جب آپ لوگوں نے انتظار کیا کہ میں نام رکھوں تو اب میں ان کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت ہارون کے پہلے بیٹے کے نام پر رکھوں گا جو شبر کہلاتا تھا. شبر. اور اس کے بعد اس کا ترجمہ رسول اکرم نے حسن کے نام سے کیا. واہ. اور اس کے بعد پھر بعد میں امام حسین علیہ السلام آئے تو شبیر ان کا اور بھی نام رکھا گیا. حسین نام رکھا گیا. تو ولادت کے وقت سے ہی رسول اکرم نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، بے شک. بڑا کیا ہے. اور ابھی تو چھوٹی عمر ہے اور آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام جو ہے آپ کے ایک کندھے پر ہیں، امام حسن علیہ السلام دوسرے کندھے پر ہیں اور بار بار بوس رہے ہیں اور بار بار پیار فرما رہے ہیں. تو صحابی رسول نے دیکھا اور فرمایا کہ کتنا خوبصورت منظر ہے اور کتنی خوبصورت سواری ہے. ہاں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت سوار ہے. سوار ہیں. یہ بے شک. شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم کی گود میں تربیت دلوائی. بے شک. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بچپن سے ہی اپنی ماں اور اپنے والد صاحب کی حضور میں قصب فیض کیا، تربیت حاصل کی. اور پھر ظاہر ہے کہ جب دنیا میں باہر نکلے تو جس طرح سے نانا چاہتے تھے کہ نواز دین کو آگے بڑھائیں، گفتگو آگے بڑھے گی تو آہستہ آہستہ ان چیزوں میں اس کو پہ ہم آپ پیش کی کریں بات کو گے. بڑھاتے ہوئے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، ذرا غور کیجیے گا اس بات میں کہ حضرت آپ کی طرف سوال لا رہا ہوں کہ تربیت میں استاد تو محمد ہیں لیکن طالب علم بھی حسن ہیں. ہاں ہاں. اپنی ماں کو روز جا کے خطبہ سناتے تھے. عمر دیکھیے ذرا، عمر دیکھیے، روز جا کے اپنے جمعے کا خطبہ سنایا کرتے تھے اپنی ماں کو. تو ماں نے باپ سے کہا، علی سے کہا کہ علی تیرا بیٹا جو ہے وہ مجھے آ کے محمد کا خطبہ جمعے کا آ کے سناتا ہے. تو علی کو شاید یقین نہ آیا ہو کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے ہو سکتا ہے. کہا اچھا اگلے جمعے میں اس کے نا چھپ کے دیکھوں گا اسے. آپ نے علی کرم اللہ نے اگلے دفعہ اس کو دروازے کی اوٹ میں چھپ کر تو سننا چاہا. بچے امام حسن بچے وہ آئے سیدہ فاطمہ کے آگے کھڑے ہوئے اسی طرح ایک سوٹی کو پکڑ کے جس طرح خطبہ دیا جاتا ہے، کھڑے ہوئے عصا کو پکڑا اور کھڑے ہوئے اور خاموش رہے، نہیں بولے کچھ. ماں نے کہا کہ تو مجھے ہر دفعہ سناتا ہے جو خطبہ اپنے نانا کو سن کے آتا ہے تو سناؤ. پھر خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ماں کو، ماں مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو کوئی دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. امامت کی نشانیاں ذرا ہستیاں ہیں جن کا بچپن، جن کی جوانی، جن کا بڑھاپا بلاغت سے بھرپور ہے. اور میں نہیں کہہ سکتا، یہ میں ادب سے کہہ رہا ہوں بات، میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ یہ بلاغت جو ہے یہ شیوا اس عمر میں ہو سکتا ہے. یہ شیوا اس عمر کا نہیں ہے لیکن وہ بلاغت جو ہے وہ وہاں موجود ہے. یہ بلاغت جو امام کی ہے جو کہ اتنا جن بھی مصیبتوں میں آپ کو گزرنا پڑا، آپ نے وہاں ہمیشہ صلح کا پیغام دیا. اس طرف توجہ کیجئے کہ آپ کے جتنے فیصلے تھے وہ انتہائی گداز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। शुक्रिया बिलाल कुतुब भाई और सादिया इमाम बीबी। दरअसल मैं यहाँ प्रोग्राम करने नहीं आता, मैं सिर्फ बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ, मैं सिर्फ बिलाल भाई को सुनने आता हूँ। साल भर टीवी में, अब ये रमज़ान के दिन आते हैं तो एक मुलाकात होती है बिलमुशाफा। तो असल बात ये है कि हज़रत ने बड़ी खूबसूरत तमहीद बांधी है। अर्ज़ ये है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताने मिल रहे थे मक्के में। आप भी बात में जुमला शामिल कर दूं, आपका जो हासिल गुफ्तगू है ना, जब किसी को पहचानना हो तो नसब देख लेते हैं। वही नसब। क्या खूबसूरत बात की है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की। ताने मिल रहे थे कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे हैं कि इनकी कोई नस्ल नहीं चलेगी, औलाद नहीं होगी। तो मेरे पैगंबर की हर बात, हर अदा मोजज़ा होती है। वाह 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 वाह, चलना मोजज़ा है, वाह वाह वाह, उनका साहिब औलाद होना मोजज़ा है। फर्क ये कर दिया कि हर इंसान मर्द का नसब जो चलता है वो बेटे से चलता है। मेरे नबी का कमाल का मोजज़ा ये है कि मेरे रसूल आज़म का नसब जो चलता है वो बेटी से चलता है। कुर्बान जाऊं, क्या ज़हरा से चलना था। दुनिया को बताना ये था कि तुम तो ताने देते हो मेरे पैगंबर को। वाह वाह वाह। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का पैकर है मेरा ये रसूल आज़म। हबीब आप खामोश रहें, हम आपकी जगह जवाब देंगे। इनको अबतर न कहो, ये मेरा रसूल अबतर नहीं है। समझ आया। इन्ना आते न कल कौसर का मतलब आज समझ में आया। खैर कसीर अता कर दिया है। ये अबतर नहीं है, मेरे रसूल की नस्ल बढ़ेगी, खानदान बढ़ेगा, हम 12 इमाम बनाएंगे, इब्तदा विलायत से करेंगे। कितना खूबसूरत ये नसब है। जनाब अबू तालिब से चल के मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत होती है। रसूल चल के जा रहे हैं विलादत की मुबारकबाद देने हजरत फातिमा बिनते असद के घर। वो काबा से निकल रही हैं, ये उधर जा रहे हैं, रास्ते में मुलाकात। फरमाया हाँ ये आज मेरा भाई पैदा हुआ है, मैं अपने वीर को देखने आ रहा हूँ। बल्कि वीर को क्या, मैं तो पीरों के पीर को देखने आ रहा हूँ, मैं तो शेर खुदा को देखने आ रहा हूँ। बड़ा अजीब मंजर है, बड़ी ये अजीब कैफियत है। आज नवासे की विलादत हो रही है, मेरा रसूल वहाँ घर से निकल के इमामे जनाब हसन के घर की तरफ आ रहे हैं, साहबजादी के घर की तरफ। पूछा साहबजादी के घर की तरफ, सुबह सुबह रात कटे जल्दी जल्दी आप कदम बढ़ाते जा रहे। हुजूर फरमाते हाँ आज अल्लाह ने वो वादा पूरा कर दिया। हबीब आप अबतर नहीं है, आपकी नस्ल आपकी नस्ल बेटी से चलाएंगे। सुभान अल्लाह। जरूरी था, मेरे रसूल कदम बढ़ाते हुए जा रहे थे। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह जनाब घर की तरफ जाऊं, ये लुत्फ लूंगा वापस आके। इन्ना तौइना कल कौसर ज़ल्लि रब्बी का वनहर इन्ना शाइनिया का हुवल अब्तर। यकीन कीजिए आज समझ में आया कि ये अल्लाह का मोइज़ा है, ये फैसला मेरे मोहम्मद का नहीं, ये खुदा का फैसला है कि नस्ल मोहम्मद कहाँ से चलेगी। वक्फा लेते हैं और लुत्फ वापस आके लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या आपने बात इतनी खूबसूरत कही, तो आपकी इजाज़त से मौला अली की शान में एक कता अर्ज करना चाहूँगी। नूरे हक दस्ते खुदा मौला अली, नूरे हक दस्ते खुदा मौला अली, एक सरापा मौज़ा मौला अली। दुनिया भर की मुश्किलों के वास्ते, दुनिया भर की मुश्किलों के वास्ते एक ही मुश्किल कुशा मौला अली। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ये जो सूरह कौसर की तफसीर फरमाई, मुझे इस बात पे अपनी जहालत पे बड़ा अचंबा हो रहा है। कमाल है कि जो कमियां दुनियावी तौर पे हैं, दुनियावी तौर पे जो कमियां हम महसूस करते हैं, वो जवाब तो रसूल को देना चाहिए। मंतक तो यही है, रवाज भी यही है, देखने में भी यही आता है। कमाल बात नहीं है कि नाम रखना है अगर, तो इंतजार करेंगे उस वही का जो जिब्राइल लेकर आएंगे। बेशक। अगर झूला, मैं एक छोटा सा जुमला कह दूं फिर आपकी इजाजत से। इजाजत। कुरान की कितनी कुल आयत? 6666। हर आयत के लिए भी अगर एक दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हों, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना जो है वो 6666 होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, आप एक आयत के लिए नहीं तशरीफ लाए, पूरा सूरा आया। लेकिन तारीख कहती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो दुनिया में आना है उसका रिकॉर्ड है 24,000 दफा।
تو 6666 تو سمجھ میں آتا ہے نا، 24,000 دفعہ آپ تشریف کیوں لائے؟ لیکن پھر دل یہ کہتا ہے کہ سلام خدیجہ کو دینا ہو تو خدا جبرائیل کو بلاتے ہیں، جھولا دینا ہو بچوں کو تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جب یہ جبرائیل علیہ السلام نام لے کے آتے ہیں تو یہ وہ سیرت ہے جو کہ حسن اور حسین کی ہے۔ حضرت جواب خدا دے رہا ہے اور معاملات دنیا کے ہیں، یہ فرق جو ہے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ خدا جواب کیوں دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہماری اس محفل پر رحمتیں ضرور نازل کرنا شروع کر دی ہیں، اس لیے کہ نواز رسول کا ذکر ہوا اور گفتگو وہیں سے آگے بڑھی، اور محترمہ نے بھی مولا کائنات کی شان میں بہت اچھے شعر پڑھے۔ دیکھیں، اگر تمام چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پھر دین دنیا آخرت نہیں رہتی ہے۔ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، اس دین کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس دین کو آگے بڑھانے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، جناب ابو طالب علیہ السلام نے، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ نے، اب یہ ساری ہستیاں اللہ رب العزت کے اس نبی کی حمایت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، جب حمایت میں ہیں تو اب جو قدم بھی ان کا اٹھے گا وہ رسول اکرم کی محبت اور احترام میں اٹھے گا، اور رسول اکرم جو قدم اٹھائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اٹھائیں گے۔ تو اب کیونکہ رسول اکرم کو آگے دین کے معاملات کو بڑھانا تھا اور اس بات کو بھی حل کرنا تھا کہ اگر کبھی دین پر وقت آئے تو کون قربانی دیں گے، اور دین کی حقانیت کو پہچانوانے کے لیے واقعات آتے رہیں گے۔ ایک واقعے سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ جب جی بسم اللہ، کہ جب نصارہ نجران تشریف لائے ہیں رسول اکرم کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب نصارہ نجران آئے ہیں اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں تو یقین نہیں ہے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو دیکھیں تو وہ آپ سے افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بغیر والد کے پیدا کیا۔ اب یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا بہت سکون سے، اور میں آج قوم کو بھی یہ درس دوں گا کہ تم تو امت رسول اکرم سے ہو نا، تو اگر کوئی تمہیں بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، پلیز ڈونٹ مائنڈ مائی ورڈ، جی بالکل، اگر کوئی بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے تو تم دیکھو کہ تمہارے رسول نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا تحمل دیا کہ یہ مسجد میں آ کے اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، اصحاب رسول پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم آرام سے بیٹھے، میرا رب جب مجھے بتائے گا تب جواب دوں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی مثال سے، کہ ان کو صرف ماں سے پیدا کیا، ان کو تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر دیا۔ اب جب اتنی بڑی دلیل آ گئی پھر بھی وہ ماننے کے لیے نہیں تیار تھے، تو کہا فمن حاجہ، اب جو محاجہ کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، ان سے کہو نذو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، اب دین پر وقت آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم مباہلے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو جھوٹے ہیں ان پر ہم لعنت کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اب مباہلے کے دن جو نصارہ نجران کا بڑا تھا اس نے کہا دیکھو 2 علامتیں رکھ لو، اگر سب کو لے کر آ جاتے ہیں تو پھر تم مباہلہ کرنا اور جو کرنا ہے، لیکن اگر چند لوگوں کو لے کر آئے ہیں تو پھر پہلے دیکھو وہ ہستیاں کون ہیں۔ اب دین کا معاملہ ہے نا، جیسے جنگ خندق میں کیا فرمایا تھا رسول اکرم نے، برز الایمان کلو علی الکفر کل، عمرو بن عبدود، وہاں پر پورا ایمان کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اب یہاں پر پورا اسلام یہودیت و نصرانیت کو شکست دینے آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، حسنین حسین علیہ السلام ہاتھ میں ہیں، حسن علیہ السلام انگلی پکڑی ہوئی ہے، جناب زہرا پیچھے ہیں اور امیر المومنین آگے ہیں۔ اب دین کو بچانے کا وقت ہے۔ کیا قافلہ جا رہا ہے، کیا قافلہ جا رہا ہے، کائنات کی تاریخ کا عظیم ترین کاروان، مختصر ترین کاروان، اور نصارہ نجران کے بڑوں نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ خبردار
میں ان کی شکلوں کو دیکھ کر اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو تم تباہ ہو جاؤ گے. یہ اگر حکم دیں تو یہ پہاڑیاں یہاں سے ہل جائیں. یعنی اسے اندازہ ہو گیا تھا, پہچانتے تھے, مانتے نہیں تھے, مسئلہ مانتے نہیں تھے. ہم بھی یہی کہتے ہیں جب پہچان لیا تو مان بھی لو. واہ واہ واہ. اور اس طرح سے آگے بڑھو کہ اگر آج دین پر وقت آئے تو مت کہو میں اس کا ماننے والا ہوں, میں اس کا ماننے والا ہوں. کہو میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں, اور جس صبر و تحمل و برداشت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا, ہم بھی پھیلاتے ہیں. واہ واہ واہ. حنیف بھائی السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں اور اس عاجزی کے ساتھ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں یہ بڑی ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمر خطاب سے بڑا عاشق اہل بیت جو ہے وہ مشکل ہے, وہ بڑا مشکل ہے تو مجھے پھر علم نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کھیل رہے ہیں امام کے ساتھ اور آپ کو دھکا دیا, تو جب گرے امام حسن تو بچے تھے دونوں, ہم اثر تھے, تو آپ نے ان کو کہا کہ تم میرے نانا کی غلاموں کی اولاد میں سے ہو. ان کو بڑا برا لگا, بھاگے چلے گئے, ابا کو بتایا, عمر خطاب کا بیٹا ہے نا, ابا کو بتایا کہ دیکھیں کیا کہا تجھے پکا یقین ہے اس نے یہ کہا ہاں انہوں نے مجھے یہ کہا. روایت کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی قلم اور کاغذ نہیں تھا, آپ نے اپنے کرتے کو اتارا اور بیٹے کو کہا کہ ابھی جا اور اسے کہہ کہ یہ جو تو نے کہا ہے یہ میرے بابا کے کرتے پہ لکھ دے, اور جب تیرا باپ مرے تو اس کو کفن کے طور پہ پہنانا, کیونکہ عمر کو اپنے اعمال پہ یقین نہیں ہے, اس غلامی پہ یقین ہے کہ جب کہہ دیا کہ ہم ان کے غلاموں میں سے ہیں تو پھر اللہ مجھے بخش دے گا. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھ, ایک اور مجھے بات یاد آ گئی, جب آپ کو زخم لگا حضرت عمر خطاب کو تو آپ کا اثر جو تھا وہ حضرت عبداللہ کے زانوں پر تھا, اور آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے اور وصیتیں کر رہے تھے. وہ بڑی مشہور وصیتیں جو آپ نے فرمائی, وہ تذکرہ کرتا ہوں ابھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ ایک بات کہی تھی جس میں آپ موجود تھے اور امام حسن بھی موجود تھے. تو امام حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے اور زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے حضرت عمر خطاب نے. تو حضرت عمر خطاب کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ مجھے اللہ کن اعمال پہ بخشے گا, مجھے اللہ کن اعمال پہ بخشے گا. تو حسن کہتے ہیں اب میں جملہ یہ کہہ کے رک جاؤں گا نا تو خدا کی قسم تاریخ اسلام مکمل ہے. جب کہا کہ مجھے اللہ کن اعمال پہ بخشے گا, حسن کہتے ہیں چچا بات مکمل ہے نا, بات تو مکمل ہے. کہا چچا واہ 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 واہ, بات مکمل ہے. کہا چچا آپ کو یاد نہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عمر خطاب جو ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنت کے قائدین ہوں گے, یہ بخشے ہوئے ہیں, ان کی مغفرت ہو چکی ہے. جب حسن فرما رہے ہیں بیٹے کی عمر کے ہیں, یہ عمر خطاب ہے, تو اپنے بیٹے کا زانہ چھوڑ دیا, بڑے زخم لگا ہوا ہے. حسن کا ہاتھ پکڑا, کہا حسن مجھے رب کعبہ کی قسم ہے, میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے نانا کا, یہ گواہی تو رب کے سامنے میری دے گا. اللہ, کیونکہ عمر کو اپنے اعمال پہ نہیں تیرے نانا کی زبان پہ یقین. ان سے بڑا عاشق اہل بیت کون ہے؟ یہ جو تسلسل ہے ان محبتوں کا جو اہل بیت نے اماموں کے ساتھ کی, امام حسن کے ساتھ کی, اس میں میں چاہتا ہوں آپ کچھ ذکر و تذکرہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. پورے عالم اسلام کو, تمام عاشقان اہل بیت کو مبارکباد. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ آپ کو. مبارکباد کے مستحق تو ہم اس دن ہوں گے جب ان سے محبت بھی سچی کریں گے اور غلامی کا حق نبھائیں گے. کہ محبت کا دعویٰ آسان ترین کام ہے اور اس کا ثبوت مشکل ترین کام ہے. کمال, کیا جملہ کہا ہے, پھر کہیے یہ بات. عرض کر رہا تھا کہ محبت کا دعویٰ آسان ترین کام ہے اور اس کا عملی ثبوت مشکل ترین کام ہے. اور یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت ایسے فراہم کر دیے جو تاریخ پر رقم ہیں, ہمیشہ ثبت رہیں گے, کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ کہہ دینا کافی تھا, ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈڈ, ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, لیکن بچے سے بھی کہہ رہے ہیں یہ گواہی دے دینا. بچے سے اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہے ہیں جائیں امام حسین سے لکھوا کے لے آئیں,
اور لکھی ہوئی چیز اب آ گئی تو کہہ رہے ہیں اس کو میرے کفن کے طور پر میری قبر میں بھی ساتھ رکھ دینا. تو یہ محبتیں ان اصحاب اور اہل بیت اطہار کے درمیان بڑی اہم تاریخ کا ہمارے حصہ ہیں، لیکن قسمت ہماری کہ ہم دوسری دنیا میں تو کھو گئے، ان چیزوں کو ہم نے یاد نہیں رکھا. میں آپ کی جملے میں ایک جملہ شامل کر دوں پھر آپ گفتگو کیجیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ محبتیں بالکل ویسی ہیں جیسی اصحاب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. آپ کے پاس یمنی چادر آئی، آپ کے پاس تو جوڑے ہی تو تھے ماشا کہتی ہیں، تو وہ یمنی جب چادر آئی وہ دھاری دھار تھی. آپ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے نہیں پہنی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تحفہ مجھے دے دیجئے. آپ اندر گئے اور وہ تحفہ لے کر آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دے دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہوں نے کہ آپ کو بچپن میں بکری کا دودھ پلایا تھا جبکہ بکری عمر میں چھوٹی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا دودھ دو، تو کہا میں تو ان کا رکھوالا ہوں، میں تو نہیں دودھ دے سکتا، تو یہ تو بری بات ہے. تو آپ کو بات بڑی پسند آئی. آپ نے کہا وہ بکری تو جو دودھ نہیں دیتی، آپ نے اس کے تھنوں سے دودھ نکالا دیا. تو یہ وہ بات تھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کو یاد تھی، جو کہ انہوں نے آ کے اس وقت اسلام قبول کیا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی چادر جو ہے وہ مجھے دے دیجیے. آپ اندر گئے، آپ چادر لے کے آئے اور آپ لے کے چلے گئے. صاحب بعد میں ملے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، کہا آپ کمال کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا رسول کے پاس 2 جوڑے ہیں، اگر ایک چادر آ ہی گئی تھی تو حضرت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا میں نے چادر اوڑھنے کو تھوڑی مانگی ہے، میرے اعمال نہیں ہے، میں نے تو کفن کے لیے مانگی ہے، میں نے تو کفن کے لیے مانگی ہے. یہ محبتیں جیسی صحاب کی تھیں، ان امیر المومنین کی بھی محبتیں ویسی ہیں اہل بیت کے ساتھ. کوئی شک نہیں. اور اس کو اس دور میں بھی باقی اور سلامت رکھا جائے، بے شک. اس کے لیے میں ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا لکھا ہوا واقعہ عرض کر رہا ہوں. ان کا بالفرض اگر کوئی جج کسی بھی کیس میں کسی سید زادے کو سزا دے تو یہ تصور نہ کرے کہ میں نے سزا دی ہے، تصور یہ کرے کہ اہل بیت اطہار میں سے ایک بچے کے پاؤں پہ تھوڑا سا میل تھا، میں نے اس کو صاف کرنے کی سعادت قربان جائیے. واہ 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 واہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بریلی میں پہلے بھی دور تھا کہ بزرگ لوگوں کو پالکی میں بٹھا کر 4 مزدور کہارے اٹھا کر لے جاتے تھے. آپ کو بٹھا دیا کیا کہیں جانا تھا، تھوڑا سا قدم وہ چلے ہوں گے تو آپ نے کہا پالکی کو ذرا زمین پہ رکھ دیا جائے. پالکی زمین پہ رکھ دی گئی، آپ باہر آ گئے. ان کا کہ تم چاروں میں کوئی سید تو نہیں ہے؟ مجھے تنے جانا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تنے جانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو لہذا 3 آدمیوں نے تو کہہ دیا کہ ہم تو مزدور ہیں اور ہم سید نہیں ہیں. ایک نے کہا مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے. واہ. وہ سید ہیں یا نہیں سید ہے پوچھا نہیں جاتا. سبحان اللہ. آپ نے کہا یہ تم بعد میں مجھے سمجھانا، صرف میری بات کے سوال کا جواب دو کہ تم سید ہو. تو اس نے کہا کہ بس میں مزدوری کرتا ہوں سید. بولا جو مجھ سے نادانست میں غلطی ہو گئی ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں تمہاری پالکی کو اٹھاؤں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اسی گفتگو کی لذت لیتے ہیں. واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اب تم پالکی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اور آج جیسا کہ سب نے فرمایا اور آج بھی ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ امام حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک، اور اسی پہ ہی گفتگو چلی اور بہت خوبصورت گفتگو. اور کیا خوبصورت بات آپ نے حنیف بھائی، کیا خدا کی قسم آپ نے تو ایمان تازہ کر دیا. حضرت آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں کہ جو معاملات ہوں وہ زمین پہ ہوں اور احکامات جو ہیں وہ آسمان سے آئیں. مجھے لگتا ہے ان میں سے ایک حکم یہ بھی آسمان سے آیا ہوگا یقیناً. یہ میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں. آپ کا بیٹا قاسم ہے، لیکن اللہ کے رسول نے آپ کو جو لقب دیا وہ ابو محمد کا دیا، وہ ابو محمد کا دیا. یہ جو محبت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے، اس پہ توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے بلال بھائی کہ جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی تھی نا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. خیر کثیر عطا کیا ہے. اس سے مراد علماء کرام حوض کوثر کو بھی لیتے ہیں. اس سے مراد علماء کرام نے اولاد پیغمبر کو بھی لیا ہے، یعنی اہل بیت کرام سے. آج آیت میں فصلی لربک وانحر،
तुम अपने रब की नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। नमाज पहले, कुर्बानी बाद में। नमाज और कुर्बानी के बाद जो आखिर में कहा, हबीब आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा, अबतर रहेगा। आप अबतर नहीं रहेंगे, आप साहिब औलाद होंगे, आपकी नस्ल बेटी से चलेगी। वाला हजरत ने जो फरमाया था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयन नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आयन नूर तेरा सब घराना नूर का। देखिए ये ताना दुश्मन दे रहे थे, अहले मक्का दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि आप अबतर हैं, आपकी औलाद नहीं है। मेरे रसूल खामोश रहे। नबी की शान ये नहीं है कि हर काफिर की बात का जवाब दे, क्योंकि मुहिब कोई महबूब की बात करता है तो महबूब खुद खामोश रहता है, उसका जवाब हमेशा मुहिब ही दिया करता है। तो हुक्म ये हुआ कि हबीब आप खामोश रहेंगे, इसका जवाब तेरा पैदा करने वाला खालिक ही देगा। तो जरूरत ये थी कि वो कह रहे थे, हबीब ये कहते रहे हम आपको साहिब औलाद करेंगे। साहिब औलाद से यही मुराद था, इमाम हसन जैसे एक बेहतरीन साफ सुथरे बेटे अता करेंगे, बेहतरीन तैयब ताहिर होंगे, और इमाम हुसैन जैसे बेटे अता करेंगे। आपकी नस्ल बेटी से चलेगी, ऐसी नस्ल चलेगी कि पूरी दुनिया के अंदर सादात कराम का फैज़ होगा, सैयद ज़ादे मौजूद होंगे। आज जिन 12 इमामों का हम जिक्र करते हैं, उन्हीं की औलादें वहाँ हर जगह मौजूद होंगी। देखिए इतनी नस्ल किसी इंसान की नहीं फैली जितना सादात किराम की नस्ल। फिर ये दूसरी बात जो आपका अहम सवाल है वो ये है कि जिब्रील अमीन 24,000 मरतबे ज़मीन पर आए हैं, अहकाम लाए हैं। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत जिब्रील अमीन सिदरा पर गए कब हैं? गए कब हैं? आते रहे और जाते रहे 6,666 आयात, या तो वो 6,000 मरतबे आते, कभी तो वो इमाम हसन का झूला झूलाते, कभी तो वो आके लोरियां देते, कभी तो आके उनके लिए जंगल से हरनियों के बच्चे लाते रहे। वो तो यही मदीने में रहे। गए कहाँ? मैं वापस आता हूँ क्योंकि लाहौर में अजान का वक्त हो रहा है, इसलिए वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। क्या खूबसूरत बात की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो रहे ही मदीना में। बात हो रही है सीरत इमाम हसन पे, और क्या खूबसूरत आपने जुमले जो हैं अता फरमाए, हदिया किया। एक जुमला हदिया करके आपकी तरफ आ रहा हूँ। जुनेद रहते अगर सैयद से हारते ना। वाह वाह वाह, क्या बात। जुनेद सिर्फ जुनेद ही रहते अगर सैयद से ना हारते। ये जो हारना है ना, हमेशा की जीत है, ये जीत होती है, हमेशा की जीत होती है। क्या बात। हजरत आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, आपकी बात को रोका था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिब्रील अमीन सिदरा की बुलंदियों को छोड़ मदीने में जो आते थे वो 24,000 मरतबे आए हैं। मेरा सवाल सिर्फ शाकान मुस्तफ़ा से है, मुहिबान अहले बैत से है कि वो वापस गए कब हैं? कभी तो वो अहले बैत के झूले झूलाते रहे, कभी चक्कियां चलाते रहे, कभी जंगल से हरनियों के बच्चे बारगाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाते रहे। तो गए भी नहीं हैं। जितना लुत्फ यही वजह थी कि जब मेरे रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हो रहे थे तो जिब्रील सिदरा को छोड़ के मदीने में आके फरमा रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप दुआ फरमा रहे हैं और हुजूर जिब्रील दुआ करने आते हैं तो हुजूर आमीन फरमा रहे हैं। तो जिब्रील यही दुआ कर रहे थे कि जो रमज़ान पाए रोज़ा न रखे वो हलाक हो जाए। हुजूर फरमा रहे थे आमीन। तो अल्लामा शरानी और मुल्ला अली कारी ने इसकी शरह में लिखा कि जिब्रील अमीन भी जानते थे जो दुआ सिदरा पे कबूल नहीं होती वो मदीने में कबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मदीने में दुआ कबूल होती है, इसलिए वो सिदरा की बुलंदियों को छोड़ के मदीने में दुआ करने के लिए कि जो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और उन पर दरूद ना पढ़े वो भी हलाक हो जाए। दरूद न पढ़े वो भी हलाक हो जाए। जो माँ बाप को पाए
اور ان کا ادب احترام نہ کرے، خدمت نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو دعا کرنے تو جبریل مدینے میں آتے تھے، اس لیے تو 24,000 جو آپ فرما رہے کہ وہ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے، وہ یہاں رہ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرتے تھے۔ عبداللہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جبریل امین بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کیا حال ہے؟ عرض کرتے آقا اب مجھے اپنے خاتمے کی کوئی فکر نہیں ہے، اب مجھے اپنے خاتمے کی کوئی فکر نہیں، میرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ جبریل وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی بارگاہ میں آنے لگا ہوں مدینہ پاک میں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اب تم جبریل امین ہو۔ اب تم جبریل نہیں ہو، اب تم صرف جبریل نہیں ہو، اب جبریل امین ہو۔ تم اتنی ایمانداری کے ساتھ امانت رکھتے ہو، وحی خدا لاتے ہو میرے پیغمبر کی بارگاہ، تم مدینے میں آتے ہو، تو اب مجھے یقین ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی بارگاہ میں آنے لگا ہوں تو اب میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، اب میرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایسی بارگاہ ہے اہل بیت پیغمبر کی، اہل بیت کی خدمت، کیونکہ ان کی محبت جو ہے ہمارے نزدیک واجب ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے نزدیک واجب ہے، اور واجب و فرائض کا چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ایسے واجب ہیں ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اہل بیت پیغمبر کا دامن مضبوطی سے تھامو، پھر خدا فرماتا ہے کُلَّ عَصَابَ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم اگر چاہتے ہو پیغمبر ان سے کہہ دو میں کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف یہی چاہتا ہوں میرے اہل قرابت کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ، میری بیٹی کے بیٹوں کے ساتھ میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر، سبحان اللہ، یہی بات ہو رہی ہے کہ جو ان سے محبت کرے، جو میرے بچوں سے حسن و حسین سے محبت کرے، حضرت زینب سے محبت کرے، مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ میرا ایمان یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، دعا کے ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اگر مسجد کے اندر قباء میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں آسمان کی طرف نظر اٹھائے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، آپ دعا دیکھیے ذرا، دعا تو نہیں کر رہے، خالی آنکھ کا اشارہ کر رہے تو میں قبلہ تبدیل کر رہا ہوں، میں تو قبلے آپ کی آنکھوں پہ قربان کر رہا ہوں۔ جب یہ اتنا بڑا انعام ہے تو پھر میرے رسول کی دعا کا کیا کمال ہے، میرے رسول اعظم کی دعا کا کتنا کمال ہوگا۔ یہ تو خالی اتنا ہے کہ حبیب آپ چاہتے ہیں نا یہ قبلہ ہو جائے، وہی رسول اعظم اگر نماز میں چلے جائے تو حسن و حسین سوار ہو جاتے ہیں، حکومت سر بھی اٹھانا، وہاں تو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، قبلے بدل رہے تھے، یہاں سمت قبلہ کی بات نہیں، یہاں تو اہل بیت آپ کے اوپر سوار ہے، سر نہیں اٹھانا، یہاں طویل سجدہ کرنا ہے، تسبیح کو بڑھا دینا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بات پہنچ گئی فاطمہ زہرا کے پاس، دیکھا آج بچوں نے کیا کیا، پوچھا بیٹے آج نانا کو تھکا دیا، فرمایا نہیں تھکایا تو نہیں، آج تو ہماری معراج ہو گئی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم آئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، چاہتا تھا اللہ کرے قیامت تک لمبا سجدہ کر لے، اتنا لطف آ رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا سجدہ کیوں پڑھ گیا، فرمایا کس نے کہا ہے بڑھا ہے، آج حسن و حسین نے میرے کندھوں کو منبر بنا لیا تھا، وہ سوار ہوئے حالت نماز میں، تو میرا دل چاہ رہا تھا یہ نواز سے نیچے گرے نہیں، ان کو گرانا میرا مقصود ہے، دل نہیں چاہتا، میں گرانا نہیں چاہتا، تو اللہ نے کہہ دیا پڑھا تو نماز میری ہے۔ تو یہ ایسے شہزادے ہیں جہاں سے نسل رسول کو چلنا تھا، یہاں سے اولیاء اللہ کو چلنا تھا، ولیوں کو پیدا ہونا تھا، غوث اعظم کو پیدا ہونا تھا، بارہ اماموں کو پیدا ہونا تھا، غریب نواز کو پیدا ہونا تھا، داتا علی حجویری کو پیدا ہونا تھا، اس نسل کو باقی رکھا کہ اسی نسل کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو آج حسن مجتبیٰ کی سر ولادت نہیں ہو رہی، یہاں تو آج اولیاء کرام کے لشکر کی ولادت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولیاء کے لشکر کی ولادت ہو رہی ہے، جس کا ہر ایک ذرہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ابتدا یہاں سے ہو رہی تھی، حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی تھی، یہاں آج دوسرے امام پیدا ہو رہے تھے، 12 اماموں کے دوسرے امام یہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ خبردار یہ وہ نسل رسول پیغمبر ہے اس کو قیامت
قیامت تک رہنا ہے، تو قیامت تک رہنا ہے، تو قیامت کے بعد ہماری قیادت یہی تو کریں گے، الحسن والحسین سید شباب اہل بیت، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو وہاں بوڑھا ہوگا کون؟ سب تو 30-35 سال کی عمر کے ہوں گے، تو بوڑھا کون ہوگا؟ سارے تو جوان ہوں گے۔ اگر پھر سارے جوان ہیں تو ان کی قیادت و سیادت میرے امام کر رہے ہوں گے، حسن مجتبیٰ کر رہے ہوں گے، حضرت حسین پاک کر رہے ہوں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام محبت کرتے تھے، حضرت ابوبکر اپنے کندھوں پہ اٹھاتے، حضور فرما رہے تھے الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ مجھ میں سے ہے، میں ان میں سے ہوں۔ حضرت ابوبکر اٹھا رہے ہیں کہ یہ میرے حسین ہیں، یہ میرے حسن ہیں۔ حضرت عمر اٹھا رہے تھے میرے حسن ہیں، صحابہ اٹھا رہے تھے، حضور فرما رہے تھے نہیں نہیں میں ان میں سے ہوں، یہ مجھ میں سے ہے، یہ تو مجھ میں سے ہے، میرے دین کی بقا انہی سے ہے، میرے اسلام کی بقا ان اہل بیت سے ہے۔ اگر ہم اہل بیت کا دامن چھوڑتے ہیں تو پھر امت گمراہی کی طرف چلی جائے گی، محبت رکھنی پڑے گی۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اہل بیت پیغمبر کی محبت ہمارے نزدیک واجب ہے، واجب ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ۔ ایک دفعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پہ جب کندھوں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سوار تھے تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ان شہزادوں کی سواری کتنی اچھی ہے، فرمایا کہ عمر یہ تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں، ابو الحولا جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے امام حسن سے پوچھا کہ آپ کو کون سی بات یاد ہے رسول کے پردہ فرمانے سے پہلے، کون سی باتیں یاد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ میں گھر گیا تو میں نے کھجور کھائی، تو اللہ کے رسول نے وہ میری کھجور جو ہے وہ میرے منہ سے نکال دی اور ان کھجوروں میں واپس رکھ دی، مجھے کھانے نہیں دی۔ کہا کہ اہل بیت پہ صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ اس بات پہ تشخیص کیجئے کہ یہ صدقہ کیوں حلال نہیں ہے اہل بیت پہ؟ بہت اچھا ایک پریکٹیکل سوال بھی آ گیا، اور میں کہتا ہوں مولانا صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے واہ 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 واہ، میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے اور ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مستعان۔ دیکھیں صدقہ جو ہے وہ در حقیقت مال میں سے گندگی دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس کو اصل عنوان زکوٰۃ کا دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی پاک کرنا۔ جب بکرے کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ، پاک کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو اپنے مال میں سے ان چیزوں کو کہ کسی کا اثر رہ گیا، کسی کا حق رہ گیا، خدا نخواستہ کوئی غصب ہوا، اس کو نکال کے امت میں بانٹ دو تاکہ قیامت میں تمہارا حساب باقی نہ رہے۔ اب ایک طرح سے لفظ میرا مناسب نہیں ہے، ایک طرح سے مال میں سے جو ناپاکیزگی کی چیز موجود ہے، میں ذرا الفاظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، یہ کوئی برا نہ سمجھے، اس کو نکال کے میل کچیل، وہی میں ذرا سا الفاظ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اب صدقے میں سے ان چیزوں کو نکال کے امت کو دے دو تاکہ امتی جو ہیں اپنی مشکلات کو حل کریں۔ اب کیونکہ صدقہ مال میں سے مال کو پاک کرنے کے لیے ہے تو اب یہ میل کچیل اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نہیں ہے کہ اس طرح کا مال ان کو دیا جائے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح کے مولانا نے سورہ کوثر کی تفسیر یا تشریح فرمائی کہ قیامت تک آل رسول کو زندہ رہنا ہے، تو اب آل رسول پر زکوٰۃ اور صدقات کو حرام قرار دے دی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے مال سے اس کو نکال کر آل رسول کو دے، اس لیے کہ بالآخر نسب تو رسول اکرم سے آ کے ملتی ہے نا۔ بے شک۔ تو اس نسب کے احترام میں قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مال کی گندگی کو ان سے دور کر دیا ہے۔ اگر اوپر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو وہاں پر پنجتن پاک کو اعلان کر دیا کہ ہم نے رجس سے نجاست سے آپ کو پاک کر دیا، ایسا پاک کر دینا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پاک کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی طہارت کی کیا بات ہوگی اس کائنات میں. تو اب اس طہارت کے سلسلے کو بڑھانے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ جیسے مال کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا تاکہ ان کی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز شامل نہ ہو جائے. واہ 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 واہ. حضرت آپ کی توجہ حاجی صاحب اس طرح دلواتا ہوں، آپ اپنے والد کی طرح دینے والے تھے. ایک واقعہ میں نے پڑھا، پہلے میں نے سنایا بھی. آپ گزر رہے ہیں ایک باغ کے پاس سے، آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام کھانا کھا رہا ہے یہ اور واقعہ کتے کو میں کھلا سنا رہا دیتا ہوں ہے. آپ سنائیے. تاکہ ذرا اور جی بسم اپنا اللہ انداز بسم ہو جائے. اللہ بسم اللہ. ایک باغ میں ایک حبشی غلام جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، قریب ہی کتا بیٹھا ہوا ہے. ایک لقمہ یہ خود کھا رہے ہیں، ایک لقمہ اس کتے کو کھلا رہے ہیں. اور آپ اس سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو اس سے پوچھا کہ تم نے کمال کیا، آدھا کھانا کھایا، آدھی روٹی اس کو کھلا دی، آدھی روٹی تم نے کھائی. اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے سارے لوگوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے بھی غور کے قابل ہے. میں کتے کی آنکھ میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ جائے کہ میں نے اس وقت روٹی کے کھانے اور کھلانے میں انصاف اور تقسیم کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. یہ ایک غلام کی سوچ ہے. غلام کی سوچ، ایک غلام کی سوچ ہے. ایک غلام کی سوچ ہے. آزاد کی سوچ کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ یہ باغ عبان بن عثمان کو ہے، ان کا ہے اور میں ان کا غلام ہوں. بولا اچھا پھر آپ یہاں بیٹھے رہیں، جائیں گے نہیں؟ اور آپ تشریف لے گئے. حضرت امام حسن علیہ السلام اس باغ کے مالک کے پاس، اس سے باغ اور غلام دونوں خرید لیا. واپس آئے اور اس کو کہا کہ میں نے باغ بھی خرید لیا ہے اور میں نے تمہیں بھی خرید لیا ہے. پھر بھی اس غلام کی عظمت کو دیکھیے، اس کی سوچ کی پاکیزگی کو، کہ میں پوری وفاداری سے آپ کی غلامی ادا کروں گا. بولے نہیں، اب یہ میں نے باغ بھی تمہیں دے دیا اور تم بھی آزاد ہو گئے. اب سوچیں کہ ہمارے حکمران یا ان کی زیر تربیت رہنے والے لوگ تو یوں نوازنے والے تھے، اپنے گھر کو بھرنے والے تھے. وقفے پہ جانا ہے اور آپ کی بات کو مکمل کروں گا کیونکہ میں نے واقعہ جو ہے وہ پڑھا. غلام کو جب کہا کہ تو بھی آزاد اور یہ باغ بھی تیرا، غلام کھڑا ہوا کہتا ہے امام آپ نے بہت بڑا میرے پہ احسان کیا، میری طرف سے یہ صدقہ خدا کی راہ میں قبول فرمائیے. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم. الرحمن الرحیم. ایک دو ہمیشہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں نے علماء کرام سے ہی سیکھے ہیں لفظ. مجھے پہلے میں مانتا ہوں اس بات کا، مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا. ایک ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں رخصت لینا اور ایک ہم کہتے ہیں عزیمت کا جو کام ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک آپشن دی ہے خدا تعالیٰ نے اور آپ اس میں سے آسان والی آپشن لے لیں تو ہم اسے کہتے ہیں ہم نے رخصت لی. حالانکہ رخصت نہیں ہوئے، آپ نے کام تو وہ کیا لیکن آپ نے وہ تکلیف والا حصہ جو تھا وہ نہیں لیا، آسانی والا لیا. لیکن کچھ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عزیمت والا صلح کر سکتے ہیں لیکن وہ شہادت کو اس کے اوپر زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. حضرت امام حسن کے جو معاملات ہیں زندگی کے، میں ادب سے پوچھ رہا ہوں سب سے، وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ رخصت کے فیصلے ہیں سارے، اور بھائی کے جو چھوٹے کے فیصلے ہیں وہ عزیمت کے فیصلے ہیں سارے. دو بھائیوں کے درمیان رخصت اور عزیمت کھیل رہی ہے. اس پہ توجہ فرمائیے. ویسے ماشاءاللہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اس قسم کی تجزیاتی گفتگو سے کچھ سیکھنے کو بہت ملتا ہے. بے شک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں میں دو خوبیاں بہت خاص طور پر عطا فرمائیں. تاریخ میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے. حضرت امام حسن کو ایک تو حلم، تدبر، حلم، حکمت، پیار، محبت سے بات کرنا، اور دوسرا سخاوت کا پہلو بہت عطا کیا. اب حلم والا عام طور پر راستہ اختیار کرے گا رخصت والا. واہ. آپ کے سامنے آپ کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کے سامنے
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بھوک لگی ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا سا میں جملہ کہہ دوں. جی رسول نے کہا بھوکے سے کبھی مشورہ نہ لینا، ایمان خطرے میں ہوتا ہے. اسی لیے پوچھا یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ایمان خطرے میں کر رہا ہے اپنا، اس کو بھوک لگی ہوگی. واہ 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 واہ. تو مطلب یہ کہ آپ نے اچھا اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو عطا فرمایا وہ شجاعت اور صبر والا مادہ. اب اس میں عظیمت کے راستے میں شجاعت تو بنیادی شرط ہے، اور شجاعت میں اگر کوئی مرحلہ امتحان کا آ جائے تو صبر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطاؤں کے نتیجے میں یہ اوصاف حضرت امام حسن کی تاریخ کا، زندگی کا ایک بڑا نمایاں اور اہم حصہ. چھوٹی سی بات، ایک اس سوال کا حصہ نہ بھی ہو تو لفظ سخاوت جو آیا تھا نا اس کی بات کر کے پھر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرات بات کریں. حج پر تشریف لے جا رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے. وہ اونٹ جس میں کھانے پینے کا سامان تھا وہ الگ ہو گئے، تھوڑا قافلہ الگ ہو گیا. تو آپ اس وقت بھوک اور پیاس کا احساس ہوا تو ایک جھونپڑی نظر آئی، تو وہاں تینوں آپ تشریف لے گئے. اور ایک خاتون ضعیف تھی، ان سے کہا پانی ہو تو پلا دو. تو اس کے پاس بکری تھی، اس نے تو پہلے تو بکری سے دودھ دوہا اور تینوں کو پلایا اور کہا کہ آپ تھکے ہوئے لگتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیے. اتنی دیر میں بکری کو ذبح کر کے گوشت خدمت میں پیش کر دیا، کھانا کھلا دیا. آپ نے کہا ہم تو مدینے کے رہنے والے ہیں، کبھی وہاں آنا ہو تو ضرور ملاقات کرنا. وہ مدینے کچھ عرصے کے بعد آئی لیکن ملاقات کا خیال ذہن میں نہیں تھا، اور اتفاق سے آپ نے دیکھ لیا، آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی بوڑھی عورت ہے جو حج کے راستے میں ملی تھی اور بڑی خدمت کی. تو آپ نے کہا پہچانے؟ بولے میں تو یہاں نو وارد ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے. بولے نہیں بہت تم نے خدمت کی تھی اور آؤ. 1000 بکریوں کا انتظام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے لیے کیا، اور حضرت امام حسین کو جب اطلاع دی 1000 بکریوں کو انہوں نے انتظام کیا. حضرت عبداللہ ابن جعفر کو جب پتہ چلا 1000 انہوں نے کیا، تو یہ سخاوت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ ایک دعوت کی سخاوت تھی جو اس بڑھیا کے مقدر میں لکھی تھی. واہ واہ. آخری جملات حضرات. مقدر کیا کہ امام حسن اور امام حسین سے ملے. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور تھا. بے شک. اور جو لوگ مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے وہ نماز پڑھ کے امام حسن علیہ السلام کی دسترخوان پہ آتے تھے. تو ایک وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ تھا، اور لوگ آئے اور دسترخوان پہ بیٹھے. تو ایک شخص کچھ کھاتا تھا، کچھ اپنے تھیلے میں جمع کرتا تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اگر تجھے کسی کے لیے لے جانا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. کہا نہیں مجھے کسی کے لیے لے نہیں جانا. مسجد میں ایک بوڑھا ہے، وہ ایک ایسی روٹی کھا رہا ہے جو اس کے ہاتھ سے بھی نہیں ٹوٹتی، گھٹنے سے توڑتا ہے اور وہ کھاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کھانا لے جاؤں اور اسے دے دوں. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ میرے پاپا ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، انہوں نے اپنے پر اس غذا کو منع کیا ہوا ہے، یہ انہی کا دسترخوان ہے، انہی کی رحمتیں تم کھا رہے ہو. وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا جس کا دسترخوان ایسا ہو وہ اس طرح کی روٹی کھاتے ہیں. کہا انہوں نے دنیا کو 3 بار طلاق دی ہوئی ہے، اور دنیا سے کہا کہ دنیا غری غیری، کسی اور کو جا کے دھوکہ دو، اور مجھے میرے بابا نے حکم دیا ہے کہ کوئی مسافر ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی اس شہر میں پردیسی ہو، اس کو میں اس دسترخوان سے کھانا کھلاؤں. سبحان اللہ. اور اس دسترخوان کی الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اس دروازے پہ اگر کوئی یتیم آ جائے، قیدی آ جائے، کوئی لاوارث آ جائے تو وہ خالی نہیں جاتا. اللہ کو آیتیں اتارنی پڑتی ہیں، آیات قرآن بنانا پڑتا ہے کہ حبیب یہ آپ کے اہل بیت کے دروازے پر آئے ہیں، جس شان سے یہ لے کے جا رہے ہیں. تو سخاوت بھی ان کے گھر کی ہے، امامت بھی ان کے گھر کی ہے، یہ سب کچھ ان کے گھر کا ہے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت کرام کی طرف منتقل ہو رہا ہے. پھر یہ تربیت یافتہ مصطفیٰ کریم ہے،
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तरबियत पाई है, तो हुजूर ने तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसी तरबियत की है कि हर जगह ये सखावत के पैकर भी नजर आते हैं, रहमत के पैकर भी नजर आते हैं, और ऐसे ऐसे बेहतरीन तज़किया नफ्स फरमाने वाले, कराने वाले, मुरीदीन बनाने वाले जो इनके साथ लगे हैं वो क़यामत तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये अजसाम मर जाते हैं, दिल जिंदा रहते हैं। दिल बाखुराब होता है, वो मरता नहीं है, वो कब्र के अंदर जाता है तो उसकी कब्र भी जिंदा रहती है, वो खुद भी जिंदा होता है तो उसकी कब्र भी जिंदा होती है। यही वजह है आज सदियां गुजर गई, आज उनका जिक्र जिंदा है, जाकिर भी जिंदा रहता है, उसका जिक्र भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। जी 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 जी। और इस मौके पर जनाब मरहूम अब्दुल्ला शाह गाजी का जिक्र होना ज़रूरी है, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम की औलाद से और कराची वालों पर उनका हक बनता है। बहुत बहुत खास करम है। बहरहाल ज़ात बारी ताला है जो इंसानों को मुसीबतों और बलाओं से बचाता है, उसके अलावा कोई नहीं है। मौला मुश्किल कुशा की औलाद जो है उनकी बरकत से अल्लाह ताला ने कराची को सुनामियों से बचाया हुआ है, तूफ़ानों से। पिछले 7 साल में 3 बार ऐसे तूफान थे कि पता चलता है कि सब खत्म हो जाता, लेकिन आए वो खत्म हो गए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने रसूल की औलाद में से एक औलाद की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर को बचाया हुआ है। और मैं इस शहर को अमन का शहर बनाने पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कराची को पिछले साल से आज तक में जो अमन का, इसलिए कि जो हमारे लिए अच्छा काम करता है, रात को जागते हैं, दिन को मेहनत करते हैं, रोजा रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत ममनून आप लोगों ने तो आज जैसे वो होना तो ये चाहिए था कि आपकी मेसमी साहब की ताईद में आप गुफ्तगू करते, लेकिन आज हुआ ये कि मेसमी साहब आपकी ताईद में गुफ्तगू करते रहे। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। बहुत 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 लाहासिल गुफ्तगू। वो जो गंबर थे आपके गुलाम, उसने बुरे वक्त के लिए अपने ध्यान से अपने वो जो माले गनीमत था उसमें से कुछ बर्तन संभाले हुए थे। इमाम अली करमल्लाह ने देखा उन बर्तनों को और कहा कि दुनिया तू मुझे धोखा दे नहीं सकती। वो जो रोटी का टुकड़े वाली बात होती है ना, टांग पे मार के रोकते। साहबी ने पूछा कि अली आप क्यों अपने पे इतना ज़्यादा सख्ती करते हैं, आप अपने पे नरमी कीजिए। कहा मैं रसूल के पास जब जाऊंगा उसी हालत में जाना चाहता हूँ जिस हालत में रसूल मुझे छोड़ के गए थे। ये वो मोहब्बतें हैं जिनका आज तस्करा है। अदब से दरखास्त है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में मनक़बत चंद अशार आपकी समातों की नजर, इजाजत। बिल्कुल। अली के घर की तरह है नजर ज़माने की, अली के घर की तरह है नजर ज़माने की, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की, खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, खबर जो पाई है मौला हसन के आने की, हुसैन जैसा बहादुर तुम्हारा भाई था कि जिसके हाथ में तकदीर है ज़माने की, कि जिसके हाथ में तकदीर है ज़माने की, और कुरान सूरा यूसुफ का विर्द करने लगा, कुरान सूरा यूसुफ का विर्द करने लगा, रस्म शुरू जो हुई चेहरा यूं दिखाने की, रस्म शुरू जो हुई चेहरा यूं
دکھانے کی حسن جو تو خوش ہو کہ مصطفیٰ بولے حسن جو تو خوش ہو کہ مصطفیٰ قریب ہے شبیر تیرے آنے کی گھڑی قریب ہے شبیر تیرے آنے کی واش 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 واہ واہ سمجھ ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح کو بلا سے پہ میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسے جان یا رسول اللہ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسے جان کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو
سوچو کہتے تو کہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر
کیا ہے تاکہ رہے آپ کا دل رواں دواں. کیا کریں دل کا معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اور اب وقت ہے بنو سما کی آواز، یعنی کہ اب وہ تمام لوگ جمع ہوتے جا رہے ہیں، وہ تمام بچے جمع ہوتے جا رہے ہیں جن میں آخر میں جا کے 2 لوگ وہ ایسے ہوں گے جو یہ جو 2 گاڑیاں میرے پیچھے آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ لے اڑیں گے، ہے نا. تو آج پھر چھوٹے ججز کو سب سے پہلے السلام علیکم. کیا خوب آپ لوگوں نے سما باندھا، ابھی بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھی. آج تیار ہیں آپ لوگ نمبر دینے کے لیے؟ ہیں سخت مقابلہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے محنت اب بہت زیادہ کرنی ہے. سو اس لیے پلیز شروع کرتے ہیں بنو سما کی آواز. کل کے آپ نے سارے دیکھ لیے تھے. اب ہمارے پاس جو ہے میمونہ ساجد ہیں لاہور سے، اور میمونہ ساجد کو ہم سنیں گے لاہور میں پلیز، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہمارے ججز کیا ان کو پوائنٹ دیتے ہیں اور آپ لوگ کیا انہیں پوائنٹس دیں گے، وہ تو آپ میسج کے ذریعے بتائیں گے. تو آئیے جی میمونہ ساجد کو سنتے ہیں. بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہیں میمونہ ساجد، جو کہ رہائشی ہیں لاہور کی. میمونہ نے اپنی آواز، اپنی انداز اور اپنے لہن سے ہماری جوری کے ساتھ ساتھ ہمارے عوام کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا اور ڈھیروں ووٹس حاصل کیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میمونہ اسی طرح سے اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتی ہیں یا نہیں. آئیے چل کے سنتے ہیں میمونہ کی نعت. میمونہ کی آئی ڈی ہے 03. نین بنا کہ بے بک تو بے مایا ہوں، تیری محفل چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج مدینے سے پلٹ آیا میں کہ بیوقوف تو بے مایا سبحان اللہ. جیو میری جان، جیتی رہیے جیتی رہیے. واہ 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 واہ. جیو کیا کہیں گے جی؟ ماشاءاللہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں یہاں پر. اور بچی نے جیسا پڑھا ہے اس کا رزلٹ سب کے سامنے آیا ہے. مطلب کوئی ایسا ہاتھ میں نہیں دیکھا جو اس کی تعریف اور تائید میں نہ ہو. بہت اچھا. آپ کیا کہیں گی؟ اس بچی نے اس عمر میں جو پڑھا ہے اکثر بچے اسکیل اپنا آ کے چھوڑتے ہیں. اس بچی نے وہاں سے اٹھایا اور یہ ماشاءاللہ بہت اونچائی پر لے کر گئی. تھوڑے سے بس اس میں میمونہ بیٹا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ تھوڑے سے الفاظ سنبھال لیجئے بس. باقی ماشاءاللہ مولا کی عطا ہے اور بہترین عطا ہے.
اچھا تو ایک چیز بھی نوٹ کری تھوڑا سا ٹھہر کے تھوڑا سا اگر ٹھہر کے پڑتی تو اور بہت خوبصورت دیکھو مہربانی کریں آپ سارے لوگ مل کے مطلب تھوڑی سا رحم کریں بھائی یہ لاہور کے رہنے والے ہیں ان لوگوں کو رے اور رے کے اندر فرق نہیں پتا ہوتا اس کو اس تناظر میں دیکھو کہ اس کے الفاظ کتنے اچھے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا تیز پڑھ لی تھوڑا سا ٹھہر کے پڑتی ہے کیسے تھوڑا سا اگر آپ بتائیں میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں بہت تحمل چاہیے یہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ یہ بھی سیکھ جائے گی بہت پیارا لیکن اس بچی کی جو آواز ہے وہ بڑی نیچرل ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اوپر میں سر میں یا نیچے میں بڑی قدرتی آواز ہے بہت خوبصورت چہرے یہ ہمارے شہزادے ڈھونڈ کے لائے ماشاءاللہ بہت پیارا انتخاب ہے بہترین میں صرف ایک چیز دیکھ رہی تھی اس پورے اس میں جہاں جہاں وہ ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتی چلی جا رہی تھی اپنے سکیلز میں چہرے پہ اتنا ہی اطمینان آتا جا رہا تھا بلال بھائی اس بچی کی کوالٹی یہ جان لگا رہی ہے بالکل اس بچی کی کوالٹی یہ کہ جب یہ جگہیں لگا رہی ہوتی ہے نا تو آنکھیں چلاتی ہے بڑا ہم نوٹ کرتے ہیں اس کو کہ جب آنکھیں ادھر ادھر کریں تو سمجھ جائیں کہ ابھی یہ جگہ بنائی اتنی خوبصورتی سے اوپر بڑی سینس کے ساتھ ماشاءاللہ جس عمر میں اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے کیا سلامت رکھے اور آج اس خوبصورت دن کے صدقے میں آپ یقیناً آگے بڑھیں گی تو میں بتاتے چلوں میمونہ کی آئی ڈی ہے 03 اور آپ لوگوں کو اس کو ووٹ کرنے کے لیے اپنے موبائل کے رائٹ آپشن پہ جانا ہے لکھنا ہے BSKA اس کے بعد اسپیس دیجیے گا اس کا ID نمبر لکھیے گا 03 اس کے بعد میمونہ ساجد لکھیے گا اور بھیج دیجیے گا 8126 پہ آپ کے ووٹ فیصلہ کریں گے کہ اور پھر ہمارے جو یہاں پوائنٹس ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ میمونہ انشاءاللہ ہمارے ونرز میں شامل ہوں گی یا نہیں تو پلیز اپنے بہترین ووٹس کا بہترین استعمال کیجیے گا ہمارے ساتھ جو اگلی بچی ہے وہ مہک بطول وہ بھی لاہور سے ہی ہیں بلال بھائی کہاں لاہور چھایا ہوا ہے لاہور چھایا ہوا آج تو نہاری میں بھی لاہور چھایا ہوا ہے نا لاہور چھایا ہوا تھا 2 دن سے پنڈی چھایا ہوا تھا آپ دیکھ لیں اب لاہور لے آئے ہم لیکن آج نہاری جی نے آنا تھا تو پھر نعتیں بھی ایسی ہونی تھی مہک بطول ہوں گے ہمارے ساتھ ان کا ID نمبر ہے 04 چلیے چل کے ان کو سنتے ہیں کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہیں مہک بطول جو کہ تعلق رکھتی ہیں لاہور سے مہک کے بھائی کی محنت نے اور ان کے جذبے نے پہنچا دیا ہے مہک بطول کو برو سما کی آواز کے ٹاپ 12 کنٹیسٹنٹس میں سے ایک ہم دعا گو ہیں کہ مہک اسی طرح سے اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کر سکے آئیے چل کے سنتے ہیں مہک بطول کی نعت ان کی ID ہے 04 شاہانے جہاں سانچے میں ڈل کے شوق نیاز کے سانچے میں ڈل کے یہ کوچائے حبیب چل کے شوق نیاز عید کے امت کے اولیاء ادب سے ہیں بخود امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں بخود یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے شوق نیاز
आग से ताइब पिघल के आ तो इश्क़ नबी की आग से ताइब पिघल के आ लेकिन किसी भी कमेंट से पहले एक दरखास्त करूंगा, वो हमारे तमाम जो साउंड इंजीनियर्स हैं जो यहाँ भी बैठे हैं, लाहौर में भी बैठे हैं, एक बात को कान को सुनने वाला कान होना चाहिए। आप डिले जब करते हैं आवाज़ में, उस डिले को एको में कन्वर्ट नहीं करना कि वो इतना डिले हो कि वो छठी दफ़ा आवाज़ वापस आ रही हो, नहीं, वो डिले आनी चाहिए, एको नहीं बनना चाहिए। इस बच्ची की आवाज़ में इतना ज़्यादा डिले लगा हुआ था कि वो एको बन के आ रहा था, जो कि उसके नेगेटिव में जाता है। हालांकि उसकी आवाज़ में इतनी ताकत है कि वो बगैर एको के और डिले के वो पढ़ने के काबिल है। क्या खूबसूरत गला इसने पाया है माशाल्लाह। महक, आप हमें सुन रही हैं? आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा महक, बहुत खूबसूरत पढ़ा। वाह जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मुस्कुराई महक की आवाज छोटे से बच्चे हैं, हाँ, इनका मतलब कमाल, अल्लाह ताला ने इनको गला दिया है, क्या संजीदगी का गला दिया है माशाल्लाह। बिलाल भाई सिर्फ पंजाब से निकला है? नहीं, यकीन कीजिए ऐसी रुबाब अल्लाह की रहमत है हम पे कि पाकिस्तान को कोई शहर नहीं है जहाँ से नात खान ऐसा ना निकला हो, आप जिसको सुने लगता है यकीन ही नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। क्या खूबसूरत बात है, सारा पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है नॉर्थ से साउथ तक माशाल्लाह। इंटीरियर सिंध से ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि इंसान सोचता है कि कमाल है, इन लोगों तक ये कहाँ बात पहुंची, कहाँ बात। बहुत शुक्रिया महक, आपने बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, और खुदा आपको इससे ज़्यादा कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता करे। मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन के महक को वोट करने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन पे जाना है, लिखना है 20KA, इसके बाद आप स्पेस दीजिएगा, इनका ID नंबर है 04, लिखिएगा महक बतूल और सेंड कीजिएगा 8126 पे। आपके वोट्स बहुत अहमियत के हामिल हैं, प्लीज़ अपने वोट्स का बेहतरीन और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि सही बच्चे, मुस्तहक बच्चे जिनको हम वाकई समझते हैं कि इनको बनना चाहिए, सिर्फ समा की आवाज़ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाज़। इन बच्चों से भी कहिए कि अपने नंबरों का सही इस्तेमाल करें, हाँ, वरना सोटा ले आऊंगी मैं। नहीं बिल्कुल, हम हक अदा करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बच्चे, हम कुछ नहीं अदा कर सकते लेकिन बहुत बेशक है, बेशक है। इसमें इंतहाई ईमानदारी से मेरा ख्याल है नंबरिंग करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह हम बच्चों को क्या यहाँ तक लेकर आए। आपने जुमला नहीं सुना रबाब का? उन्होंने कहा गुम्बद खिजरा की नौकरी कर रहे हो भाई, एहतियात से। सुभान अल्लाह। जी, तो जनाब अब हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ मोहम्मद उसामा, जिनका ताल्लुक कराची से। मोहम्मद उसामा को हम सुनेंगे और मैं आपको बताते चलूँ कि 03 इनका ID नंबर है। आइए उसामा और खूबसूरत नात पेश कीजिए। पैकेज दिखाएं जी, मोहम्मद उसामा का पैकेज भी दिखाएं। बनो समा की आवाज के सेकंड राउंड के आज के पहले कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद उसामा, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। उसामा की लास्ट परफॉर्मेंस ने इन्हें अहल बनाया सेकंड राउंड के लिए, लेकिन क्या ये सेकंड राउंड में अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे या नहीं, और अपनी परफॉर्मेंस से हमारे ज्यूरी मेंबर्स से अच्छे मार्क्स ले पाएंगे या नहीं, ये तो मुनहसर है इनकी आज की परफॉर्मेंस पे। आइए सुनते हैं उसामा की आवाज। इनकी ID है 03। बंदा बल्ला खुदा का तो गदा उनका पूछता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पे हम सबकी हाजिरी होगी, जब दरे नबी पे हम सबकी हाजिरी होगी। आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू
گھر بن مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بڑی پوائنٹ کی بات کی ہے کہ جس وقت ہم نعت پڑھتے ہیں نا، اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں، ذکر کس کا ہے؟ پیارے نبی کا۔ یقین کیجئے الفاظ، آواز خود بخود میٹھی ہو جاتی ہے۔ بے شک، اس کی بے کتنی شک، میٹھی آواز، کیسی میٹھی اور مختلف آواز میں، اور مختلف آواز میں اس نے کمپوزیشن بھی بڑی خوبصورت پڑھی، بہت خوبصورت کمپوزیشن پڑھی، صرف اس واسطے کہ آپ نے یہ کمپوزیشن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی آواز کے مطابق ہی بنائی ہوگی۔ مجھے ایک مصرع کوئی پڑھ کے بتائیے جس کی کمپوزیشن بالکل مختلف ہو اس سے، کوئی ایک اور نعت۔ کاش وہ تیرا میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دار میں لکھا ہوتا۔ کیا بات ہے، خوبصورت خوبصورت، سبحان واہ اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اسامہ، ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے پڑھا ماشاءاللہ۔ اسامہ رکھے نا مائک اپنے پاس، بتائیے آپ کو خود کیسا لگا بھی سن کے؟ مطمئن اپنی آواز سے؟ یہ آپ کی والدہ بیٹھی ہیں، کون ہے؟ چچی ہیں، چچی تک مائک لے کے جائیں ذرا۔ آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا، اسامہ نے کیسا پڑھا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، قریب کریے گا مائک۔ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، انشاءاللہ میرے بھتیجے کامیاب ہو، انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو میری پیاری بہن، وہ تو اچھا پڑھتا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو؟ خوشی سے، خوشی سے۔ اللہ میاں آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے، خوبصورت بات ہے، واہ واہ واہ۔ اور اسامہ یہاں سے تو آپ نے داد وصول کر ہی لیے، اور اب مجھے یقین ہے کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، اور اسامہ کو ووٹ کرنے کے لیے آپ نے لکھنا ہے اپنے موبائل کے رائٹ آپشن پہ جا کے جی BSKA اسپیس دیجیے گا، اس کے بعد اسامہ کا IG نمبر لکھیے گا جو کہ ہے 03، اس کے بعد ان کا نام لکھیے گا محمد اسامہ، سینڈ کیجیے گا 8126 پہ۔ یقیناً آپ کے جو ووٹس ہیں بہت محترم ہے ہمارے لیے، سو اپنے ووٹس کا بہترین استعمال کیجیے۔ اب باری ہے محمد نہال کے، اور محمد نہال کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور ان کا IG نمبر ہے 04۔ تو چل کے پہلے محمد نہال کا ہم پیکج دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد محمد نہال کو ہم سنتے ہیں۔ برسما کی آواز کی آج کے مقابلے میں سیکنڈ راؤنڈ کی سیکنڈ پرفارمنس ہے محمد نہال کی، جو تعلق رکھتے ہیں کراچی سے۔ ننھے منھے نہال نے اپنی جگہ بہترین بنائی سیکنڈ راؤنڈ کے لیے، لیکن کیا ان کی آج کی پرفارمنس متاثر کر پائے گی ہمارے جیوری ممبرز کو؟ یہ تو بتائے گی ان کی آج کی پرفارمنس۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کی آج کی پرفارمنس۔ ان کی ID ہے 04۔ لاگے نہ جیا لاگے نہ مارو جیا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لئے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم لئے انوار بنائے ہوئے ہیں، شان تم مولا علی شیر خدا کی دیکھو، شان تم مولا مولا
ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے بات ہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار پچھلی دفعہ آپ آئے تھے نہال تو آپ کی ٹوپی بڑی تھی سر سے، اس دفعہ آپ نے ٹوپی بدل لی اپنی، ناپ کی بنوائی ہے، ناپ کی بھی ہے اس دفعہ۔ اچھا آج یہ نعت آپ نے کیوں لی پڑھی، یہ والی کیوں لی آج؟ کسی نے کہا تھا یا اپنی پسند سے لی؟ ابو نے کہا تھا، ابو کہتے تھے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ جس انداز اور جس طرز میں آپ نے پڑھی، مجھے ایک ایسی نعت کے ایک شعر سناؤ جس میں لے جو ہے وہ بالکل مختلف ہو، کوئی بھی ماحول کسی اور میں نہیں کوئی اور سی، کوئی اور سی نہیں نہیں وہ اس نے پڑھ دی۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو بڑی واضح ہوگی، اس بچے کو بڑی اچھی طرح اس چیز کا علم ہے کہ اس کی سٹرینتھ کس چیز میں ہے۔ اس کو اپنی آواز کی کوالٹی کا پتہ ہے، اپنے سر کی اونچائی کا پتہ ہے، اپنی رینج کا پتہ ہے، اور یہ اس میں کھیلتا ہے جا کے، بہت خوبصورت۔ اور مزے کی بات یہ عمر کے حساب سے اس کا کمانڈ دیکھیں، کمانڈ ماشاءاللہ، سروں پہ کمانڈ کتنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا۔ نیزل وائس جب ہوتی ہے تو کہیں کہیں ہمیں بڑے کانوں میں چبھتی ہے، اس بچے کی ہے نیزل وائس، ناک میں پڑتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اپنی اس ناک کا یہ استعمال بہت اچھا کر رہا ہے۔ نیزل وائس کو یہ جو اپنے گلے کے ساتھ ملاتا ہے تو یہ بہت کمال پڑتا ہے۔ اچھا ایک چیز میں بولنا چاہوں گا، لو مدینے کی ہوتا ہے، کی یہ ہر جگہ پہ کی اس نے نہیں لگایا، لو مدینے پڑھے تھے نا، لو مدینے کی تجلی سے لگایا، کی ہوتا ہے لو مدینے کی تجلی۔ سبحان اللہ، بہت بیٹا، بہت اچھا پڑھا، بہت خوب پڑھا آپ نے۔ محمد نہال کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کا آئی ڈی نمبر 04، ان کو بھی ووٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ آپشن پہ جانا اور لکھنا ہے BSKA اسپیس دیجیے گا، ان کا آئی ڈی نمبر دیجیے گا 04 اور پھر لکھیے گا محمد نہال اور بھیج دیجیے گا 8126 پہ۔ لیتے ہیں اسی کے ساتھ چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر یہاں یقیناً بطول صاحبہ موجود ہیں تو پھر ان سے بھی فیضیاب ہوں گے، ان کی آواز سے بھی، تو لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اچھا یہ کولر لگایا نا واٹر کولر، اس پہ ایک کام اور کرنا۔ کیا کام؟ اس پہ ہمارے نام کا تکتیب بڑا بڑا لگانا بابا، لوگوں کو پتہ تو پڑے لگایا کس نے بابا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل بالکل۔ اور کوئی کام ہو ہمارے لائق تو بتانا، کچھ چاہیے تو ہم کو پھر بھی بتانا بابا، ٹھیک ہے؟ ہم چلتا ہے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ۔ اللہ حافظ بابا۔ ارے بابا کوئی کام وام ہو، پیسے چاہیے تو ہم کو بتانا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ ارے حاجی صاحب کلے مجھ سے لے لیتے نا، 1000 2000 کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہم ویسے ہی بانٹ دیتا ہے بابا، کوئی ایک چیز چاہیے تو بابا ہم کو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں دکھاوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی بدنیتی سب کو سنا کر رسوا کرے گا۔ عصر کی نماز پڑھ لی بیٹا؟ جی امی پڑھ لی۔ شاباش، جیتا نا میرا بیٹا۔ امی آج میں بھی افطاری باہر لوگوں میں بانٹوں گا اور میں باہر ہی روزہ کھول لوں گا، آپ مجھے افطاری بنا کے دیں گے نا؟ ہاں بیٹا ضرور، ابھی بنا کے دیتی ہوں۔
جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے اس روزے دار کے برابر ثواب ہوگا بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں۔ بنو سما کی آواز کا سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور یقیناً آپ لوگ آخری روزے تک ریزلٹس تک پہنچ پائیں گے۔ لیکن میں بتا چلوں کہ آج شام کو افطار پہ بلال بھائی میرے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے اس ملک میں بہت سے اچھے کام نہیں ہوتے اور ہم ہمیشہ ان کی بریکنگ بھی چلاتے ہیں، لیکن اس ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خود ایک بریکنگ نیوز ہے۔ عبدالستار عیدی صاحب جو ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا، بہت ہی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ ان کی طبیعت کے لیے، ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور آج رو رو کے دعائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ دیر کے لیے بیمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔ جب وہ واپس آئے تو ستار صاحب کے ساتھ، عیدی صاحب کے ساتھ بھی ہم اعزاز حاصل کریں گے، لیکن کل ان کی غیر موجودگی ہوگی، لیکن ہم ان کے ادارے میں جائیں گے اور آپ کو وہ لوگ دکھائیں گے، وہ ادارہ دکھائیں گے جہاں پہ آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ وہ لوگ جن کو زمانہ ٹھکراتا ہے، عیدی ان کو کس طرح اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ وہ بچے، وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ بیٹیاں جو آج بازاروں میں کہیں رل رہی ہوتی ہیں، آج وہ ان اداروں میں پڑی تو ضرور ہے، ان کے سر پہ چھت تو ضرور ہے۔ اگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ایک حاکم جو ہے وہ ملک کا باپ ہوتا ہے، یقین کیجئے اس ملک کا ایک باپ جو ہے اس کا نام تو ہمیں پتہ ہے اور وہ آج کل بیمار ہے۔ اس کی صحت کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کرے۔ کل وہاں جائیں گے اور یہ ایٹریبیوٹ ہوگا عیدی صاحب کو، آج ہی جائیں گے، بلکہ آج شام کو ہی جائیں گے اور وہاں سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو میں عاجزانہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کو دیکھ کے، ان بچیوں کو دیکھ کے افسوس نہ کیجیے گا، ترس نہ کھائیے گا، ان کی مدد کو آگے بڑھیے گا۔ جب آپ مدد کا ایک حصہ آگے ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہزاروں راستے جو ہے وہ کھول دے گا۔ آج شام کو وہاں سے ملاقات ہو، میں تو دعا سے ابتدا کروں گا، میں آپ سے بھی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ آپ دعا بھی کیجیے گا اور اللہ سے یہ بھی مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کسی مشکل والے کو دیکھیں، جس طرح ہم اپنی مشکل میں تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہم کسی میں مشکل کو دیکھتے ہیں جو ہم میں پہ نہیں ہے، کسی پر ہے، ہم اس کی آسانی کی دعا کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا کیا سکھائی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ تعریف کرتے ہیں دوسرے کے کام کی اور اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے اور آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے۔ آپ نے بات کی دعا سے، تو میں چاہوں گی کہ آپ آج دعا ہی کرواتی جائیں جس میں سب دعا میں شریک ہوں، اور خاص طور پہ ستار عیدی صاحب کے لیے ہماری دعا۔ بالکل، جس در سے ہم مانگتے ہیں اور یہ وہی در ہے جس کا میں بھی تذکرہ آپ کے سامنے کروں گی، جناب شہنشاہ وفا ابوالفضل عباس، اور انہی کی شان میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ان کے صدقے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ عبدالستار عیدی صاحب کو، کہ جو ہمارا سرمایہ ہے، ہماری عظمت ہے، ہماری عزت ہے اس پاکستان کی، پروردگار اس کلام کے صدقے میں ان کو شفا عطا کرے اور ہر تکلیف ہر بیماری کو دور کر دے۔ الہی آمین۔ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، تیرے در کے ہے بھکاری
سب اولیاء قلندر تیرے در کے ہیں بھکاری سب اولیاء قلندر سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آ کر سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آ کر تیرے علم پہ آ کر سارا کہے جہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں